آج ہم دیکھتے ہیں بی عربی سال اول اور اس کا پیپر پیٹرن کہ پیپر آپ کا کس طرح سیٹ ہوگا۔ تو یاد رہے یہ جو ابھی چیزیں میں بتانے لگا ہوں یہ پنجاب یونیورسٹی والوں کے لیے ہیں۔ سال اول بی اے عربی سال اول یہ پنجاب یونیورسٹی، اس کے علاوہ جی سی یونیورسٹی اور فیصل آباد جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد جی سی لاہور، یہ دونوں کا تینوں یونیورسٹیز کا پیٹرن تک سیم ہے، لیکن سرگودا یونیورسٹی والے جو ہے اس پیٹرن کو فالو نہ کریں کیونکہ ان کا پیٹرن جو ہے وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے پیٹرن کو فالو کرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بی اے عربی سال اول کا پیپر پیٹرن کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کس طرح سیٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ میرے پاس 2017 کا پیپر ہے پنجاب یونیورسٹی کا۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کل سوال 7 دیے گئے ہیں۔ اگر میں پہلا سوال دیکھوں تو پہلے سوال سے لے کے 8ویں سوال تک تمام سوالات کے نمبر جو ہیں وہ سیم ہیں اور ہر سوال جو ہے وہ 20 نمبر کا ہے۔ پہلا سوال جو ہے ایک پیرا دیا گیا ہے آپ کو اور نیچے اس کے جو ہے وہ کویسچن دیے گئے ہیں اسی پیرے میں سے، کمپریہنشن کی طرح یا تفہیم عبارت آپ کہہ لیں۔ ٹوٹل اسباق آپ کی بی اے عربی سال اول میں 23 چیپٹر ہیں۔ ان 23 چیپٹر میں سے کسی چیپٹر میں سے بھی ایک پیرا دے دیا جائے گا اور اسی پیرے میں سے کچھ کویسچن دے دیے جائیں گے۔ ٹوٹل سوال 10 ہوں گے، 10 کے 10 ہی آپ نے کرنے ہیں۔ جیسے کہ یہ والا پہلا سوال میں پڑھتا ہوں، کہتا ہے جی اقرا العبارات التالیہ و اجب عن الاسئلۃ فی نہایتھا، کہتا ہے جی عبارت پڑھو اور نیچے جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب دو۔ تو عبارت ہے المعلم الاول ہوا محمد بن عبداللہ وهو النبی العربی ارسلہ اللہ الی عبادہ ھدی ورحمہ۔ تو المعلم الاول یہ آپ کا بی عربی سال اول اس کا جو ہے وہ تیسرا سبق ہے، اس میں سے یہ پیرا دیا گیا ہے تیسرے سبق میں سے۔ تو پورا پیرا جو ہے آپ پڑھیے گا۔ تو پہلا سوال دیکھیے، من هو المعلم الاول، پہلے استاد کون تھا؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیجیے گا، المعلم الاول ہوا محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کویسچن آئے ہیں یہ کچھ اس نے چیپٹر کے آخر میں جو دیے گئے ہیں، ہر چیپٹر کے آخر میں ان میں سے دیے ہیں اور کچھ اس نے اپنے طرف سے بنا کے دیے ہیں وہ پیرے کے اندر سے ہی، ایسا نہیں ہے کہ وہ پیرے سے باہر ہوں، پیرے کے اندر ہی وہ سوال موجود ہیں، ان کے جواب۔ اب آ جاتے ہیں جی سوال نمبر 2۔ تو سوال نمبر 2 میں خالی جگہ ہے، کہتا ہے جی اکتب الجمل التالیتی فی قراصتی کا و املا الفراغات بکلمات مناسبہ مما بین القوسین، کہتا ہے جی خالی جگہ پر کرو۔ میں نے چار آپشن دیے ہیں، چاروں میں سے جو صحیح ہے وہ آپ خالی جگہ پہ لگائیں۔ مثلا پہلا جو ایم سی کیوز ہے، کہتا ہے جی کان عمر بن عبدالعزیز، کان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عادلاً۔ تو 4 آپشن ہیں، مالکاً، وزیراً، خلیفتاً یا امیراً، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کان عمر بن الخطاب خلیفتاً عادلاً، حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ عادل خلیفہ تھے۔ تو آپ کے کتاب کے اندر عمر بن خطاب کا تو چیپٹر نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کا چیپٹر ہے۔ تو لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں، عمر بن خطاب بھی وہ بھی عادل جو ہے وہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا آپشن دیکھیں، عاش الناس فی خیر و سلام، ٹھیک ہے، فی خیر و سلام، یعنی کہ کسر قلب خیر نور، تو خیر و سلام۔ تو آپ کے دور میں لوگوں نے جو ہے وہ خیر اور سلامتی سے زندگی بسر کی۔ تو یہ خالی جگہ جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز والا جو چیپٹر ہے اس میں سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہاں سے جا کے دیکھ لینی ہے۔ تو یہ پوری کتاب میں سے مکس کیا ہوا ہے، مختلف جگہوں سے اس نے خالی جگہ جو ہے جہاں ایم سی کیوز بنتے ہیں مختلف جگہوں سے اس نے لی ہے، ایک ہی جگہ سے اس نے ایکسرسائز ایک ہی نہیں لی بلکہ مختلف جگہوں سے لی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ لیکچر میرے نہیں لیے تو آپ جا کے دیکھیں، میں نے سارا یہ خالی جگہ حل کروائی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اب آ جاتے ہیں جی کویسچن نمبر 3۔
تو اس میں کہتا ہے استخدم الکلمات التالیتی فی جمل مفیدہ وملا خطا اللہ تکتب آیتن جملتن من الورقۃ السوالیہ۔ اچھا یہ بات غور سے سنیں، سوال میں کہتا ہے کہ آپ نے جملے بنانے ہیں التالیہ فی جمل مفیدہ، یعنی کہ مندرجہ ذیل جو کلمات ہیں نیچے ان کے جملے بنانے ہیں، اور پھر کہتا ہے ملاحظہ استخدم الکلمات التالیہ فی جمل مفیدہ، یہ ایک بات ہے، کہتا ہے نیچے والے جو کلمے دیے گئے ہیں ان کے جملے بناؤ۔ آگے ایک اور بات ہے، کہتا ہے ملاحظہ، غور کرنا آپ نے، کہتا ہے نوٹ ملاحظہ اللہ تکتب آیتن جملتن من الورقۃ السوالیہ، کوئی بھی جملہ آپ نے جو آپ کا سوالیہ پیپر ہے، جو آپ کو پیپر دیا وہاں سے اٹھا کے جملہ نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسا جملہ کوئی نہیں بنانا کہ آپ کو، جیسے دیکھیں نا آلنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ آلنا کو جملہ بنانے کے لیے وہیں سے کوئی لفظ لے لیں، کویسچن پیپر میں سے ہی جو ہے وہ لے لیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں، میں نے نوٹس ویسے اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ نوٹس آپ لے لیں گے نا تو ان نوٹس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے سارے جملے پوری کتاب کے علیحدہ کیے ہوئے ہیں، آپ کو جملے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جملے آپ نے بنانے ہیں، لیکن کوئی بھی جملہ آپ نے اس سوالیہ جو کاپی ہے آپ کی کویسچن پیپر، یہاں سے نہیں جملہ بنا کے لکھ دینا کوئی بھی۔ دعوت یا باسو داخلہ ہمارا الریاضہ شباب صحت النشاد العقل، یہ سارے میں نے جملے بنائے ہوئے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہر جملہ پھر کتنے نمبر کا ہوگا؟ 2 نمبر کا، ٹوٹل 10 ہیں، 10 کے 10 ہی آپ نے کرنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پہ، کہتا اکتب الجمل التالیہ فی کراست الایجابیہ وبین الخطا من الصواب بوضع علامہ، کہتا ہے غلط درست آپ جو ہے وہ بتاؤ، ان میں سے جو غلط ہے اس کے سامنے جو ہے وہ کراس لگانا ہے، اور جو صحیح ہے اس کے سامنے گڈ کا نشان لگانا ہے۔ تو آپ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے حوالے سے، تو میں نے سارے غلط درست جو ہے وہ آپ کو بتائے ہوئے ہیں، تو وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اس میں کہتا گیا ہے، تو اس کے بھی میں نے نوٹس ویسے بنائے ہوئے ہیں، جملے کے بھی نوٹس ہیں، اور یہ جو سوال نمبر 4 اس کے بھی نوٹس ہیں، یعنی کہ 40 نمبر کے نوٹس آپ کو مل جائیں گے، آپ لے سکتے ہیں مجھ سے۔ السفر من بلد الی بلد آخر لیس جمیلا، یعنی کہ پہلا جو جملہ اس پہ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا اچھا نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اگر آپ نے ساری کتاب نہیں بھی پڑھی تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا اچھا ہوتا ہے، اس نے کہا اچھا نہیں ہے، تو یہ غلط ہوا نا پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے سارا جملہ جو ہے اپنی جوابی کاپی پہ لکھنا ہے، جو آپ کو شیٹ دی جائے گی، تو آگے پھر ٹک کراس کرنا ہے، اس کویسچن کے اوپر ہی ٹکیاں کراس نہیں کر دینا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کتنے ہیں جی؟ 10 ہیں، 10 کے 10 ہی آپ نے کرنے ہیں۔ نوٹس بنے ہوئے ہیں جی ان کے آپ کے، یعنی کہ سوال نمبر 3 اور 4 کے نوٹس میرے پاس موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن پیڈ ہیں، 500 اس کی پرائس ہے، اور نوٹس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں، صرف ان کے نہیں ہیں۔ 5واں سوال جو ہے حول الی الجمع مما یاتی من الجمل، کہتا ہے جی یہ جو سوال ہے 5واں، نیچے جو جملے دیے گئے جو ہے پورا ایک جملہ ہے اس کی کہتا ہے جمع بناؤ، المسلم یؤمن بالرسول علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے ان کی جمع آپ نے بنانی، المسلم کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمون، یؤمن کی جمع کیا ہوگی؟ یؤمنون، رسول کی جمع کیا ہوگی؟ رسل، تو المسلمون یؤمنون بالرسل، یعنی کہ تمام مسلمان جو ہیں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تو علیہ ہی ہے نا، تو اس کو علیہم کر دیجیے گا، علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو میرے لیکچر لیجیے گا، اس میں یہ میں نے حل کروایا ہوا آپ کو سارا۔ اچھا، اس کے بعد چھٹا سوال آپ چھوڑ دیجیے گا، چھٹے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تشریح کرنی ہے، اشرح العبارات التالیہ بالعربیہ، تو آپ کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے عربی کا، اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں سے جو سوال آتا ہے چھٹا، اس میں سے سوال بنتا ہے، یعنی کہ آپ نے عربی میں تشریح کرنی ہوتی ہے، تو یہ چھوڑ دیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں اس کی کرنے کی۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ لفظ آگے پیچھے کر کے دیے گئے ہیں، کہتا ہے رتب الکلمات لتکون جملا،
کہتا ہے ان کلمات کو ترتیب دو تاکہ ایک پورا جملہ بن جائے، ٹھیک ہے، تو جملہ بن جائے، لفظ آگے پیچھے کر کے دیے گئے ہیں۔ اچھا بعض اوقات وہ پورا ایک پیرا دیتا ہے اور پورا پیرا آگے پیچھے کر کے دے دیتا ہے کہانی کے انداز میں، تو اس کو بھی آپ نے صحیح کرنا ہوتا ہے ترتیب لگا کے، تاکہ تو جن بچوں نے میرے لیکچر جب آپ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ساری میں نے حل کروائی ہوئی وہاں پہ۔ 8واں سوال جو ہے وہ کہتا ہے اکتب خمسۃ اسطر عن حال العربی قبل الاسلام و بعدہ۔ 5 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں عربوں کے حالات کے بارے میں جو اسلام سے پہلے کے تھے اور اسلام کے بعد والے جو ہیں۔ تو اس طرح آپ کے ٹوٹل سوال 8 دیے گئے ہیں آپ کو، ان میں سے آپ نے تیار کرنے ہیں 7، اور اگر آپ پہلا سوال بھی چھوڑ دیں، 8واں بھی چھوڑ دیں، 6واں بھی چھوڑ دیں، تو باقی آپ کے پاس بچتے ہیں 7 سوال، 5 سوال پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو ترجیح دیجیے گا، یعنی کہ اگر آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں سوال نمبر 2، 3، 4، 5 اور 7، یعنی کہ 5 سوال آپ، تو 2 سوال تو آپ کو میرے نوٹس میں سے ہی تیار ہو جائیں گے، یعنی کہ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، یہ آپ میرے سے نوٹس لے لیں گے تو آپ کو یہ جملے وغیرہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ غلط درست ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی، وہ اسی میں نے سارے ایڈ کر دیے ہیں جی۔ تو اس کے بعد دیکھیں، یہ میرے سامنے ایک پیپر ہے 2016 کا، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ترتیب سے آیا ہوا ہے جس ترتیب سے میں نے پہلا پیپر آپ کو دکھایا تھا 2017 والا، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا سوال، دوسرا دیکھیں خالی جگہ ہے، MCQ ہیں، اور تیسرا پھر جملے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا جو اگلا پیج ہے، چوتھا سوال غلط درست ہیں، 5واں پھر وہ جمع والا سوال جو ہے، اور 6واں پھر وہ تشریح والا جو ہے، یہ چھوڑ دینا آپ نے، اور 7واں دیکھیں یہاں بھی لفظ آگے پیچھے کر کے دیے ہیں، آپ نے سیدھے کرنے ہیں تاکہ ایک پورا ترتیب سے جملہ بن جائے۔